بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا 5ویں صحابہ ہیں۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں خبر لاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، طلحہ و زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموز نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھی لکڑی کا تلوار بن جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو ایک سوکھی لکڑی دی، پس وہ ان کے ہاتھ میں سخت تیز اور چمکدار تلوار بن گئی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اسی لکڑی کے ساتھ شرکت کی اور بقیہ غزوات میں بھی ساتھ رکھی، یہاں تک کہ جب حضرت عکاشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے، اس وقت بھی وہ سوکھی لکڑی والی تلوار آپ کے پاس تھی۔ اس تلوار کا نام عون تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالی کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب برا خواب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماری کی شکایت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں تاکہ نئے سرے سے عمل کرے۔ خلاصہ، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالی انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعامات کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔
اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشکی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کیا کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔